بہتر سے بہترین بنا دیا جائے، اور اس میں کوئی کریڈٹ چیئرمین کی ذات کو نہیں۔ نیب نے ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کیا، جس میں آئی او سے لے کر ڈی جی صاحبان اور پھر پروسیکیوشن کی مکمل برانچ، اس کے علاوہ انتہائی کونا مشق ہمارے نئے ڈپٹی چیئرمین صاحب جو یہاں نیب میں کافی عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہر چیز ان کے دائرۂ علم میں ہے۔ بجائے اس کے کہ آج نیب اپنی صفائی میں کچھ کہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی ہے وہ آپ تصوف کی اینک پہن کر اس کا جائزہ نہ لیں۔ نیب کی کارکردگی کا کھلے دل سے جائزہ لیں۔ ملک کے دوسرے ادارے بھی آپ کے سامنے ہیں، بین الاقوامی ادارے بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کی آراء کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی پل ڈاٹ نے نیب کی تعریف کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نیب کی تعریف کی، گیلپ سروے نے نیب کی تعریف کی، اور یہ جو باہر کے ادارے ہیں یہ بغیر وجہ کے میرا خیال ہے کہ تعریف نہیں کرتے۔ اور مجھے اس امر کا احساس ہے کہ ہمارے پاس نہ لفافہ ہے، نہ ہمارے پاس ٹوکری ہے، جو کچھ ہے وہ لے دے کے ہماری کارکردگی ہے، جو میں کئی دفعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اور اپنی یا نیب کی صفائی میں کچھ کہنے کے باوجود کی بجائے میں دوبارہ اپنی نیب کی جو کارکردگی ہے گزشتہ 4 سال کی، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ صرف اس کو دوبارہ میں بتا دوں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی، کیسز برق رفتاری سے چلیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈیزائرڈ رزلٹ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت نزدیک ہے اور بہت بہتر ہے۔ اب میں راولپنڈی ریجن کی کارکردگی کی ماضی میں بھی تعریف کرتا رہا، اور آج میں پھر تعریف کروں گا۔ اس میں جناب ڈی جی صاحب نے یقیناً اس میں بہت عرقریزی سے کام کیا، اور میں اس انویسٹیگیشن ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ جس نے بہت محنت سے اپنا کام کیا، اور یہ کنوکشن اور یہ رزلٹ سامنے آیا۔ تو بجٹ کو دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ ٹیم کے لیے مالی کس حد تک انعام کا اعلان کیا جا سکتا ہے، وہ لیکن یقیناً کیا جائے گا۔ یہ اپریشیشن صرف اس حد تک نہیں ہے، الفاظ کی حد تک نہیں ہے۔ آپ نے بہت محنت کی ہے، اور آپ کی محنت کو پروردگار نے قبول کیا۔ پہلے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نیب سے جو کچھ ہو سکا ہم اپنے افسران کے لیے، اہلکاران کے لیے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، فیٹف کی تلوار جو ہے، فیٹف کی تلوار میرے خیال میں اس میں کئی اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن فیٹف کی تلوار کب تک لٹکتی رہے گی اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ مطالبات یا ڈیمانڈ سے قانون میں بھی ایسی ترمیم آئی ہیں، اس کے علاوہ اس وقت موجودہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں کم از کم 50 سے 70 تک جو ہے وہ عاملہ کے تحت ریفرنسز بھی کورٹس میں چلے جائیں گے، تاکہ گلوبل لیول پر یہ پتہ لگے کہ نیب اپنا کام کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو منگی صاحب نے بھی بتایا، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمل میں بھی یا عاملہ میں بھی سزا ہوئی ہے، جو 3 سال قید با مشقت ہے، اور 90 لاکھ اس میں جرمانہ ہے، اور اس کے ساتھ سائملٹینیسلی سیکشن 9 میں بھی سزا ہوئی ہے جو 10 سال قید با مشقت ہے، اور 5 کروڑ 75 لاکھ روپیہ اس میں جرمانہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں تاکہ کچھ لوگ جن کی یاداشت نسبتاً کمزور ہو گئی ہے، کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ مضاربہ کے کیسز میں احتساب عدالتوں نے کیا جو 10 بلین ہے۔ آج تک اتنا بڑا جرمانہ کسی کیس میں نے بھی ساری زندگی اسی دشت کی سیاہی میں گزاری ہے، تمام عمر عدالتوں میں گزری ہے، اتنا بڑا جرمانہ آج تک نہیں ہوا۔ اب یہ جو موجودہ کیسز ہیں 2، اس کی تفصیلات جو ہے وہ
منگی صاحب نے آپ کو مکمل طور پر دے دی، اور انہوں نے میرے کہنے کے لیے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں چھوڑی۔ پہلی بات یہ کہ گلشن رحمان جو ہے اس میں متاثرین کی تعداد 3800 ہے، اور اس میں 1 ارب 25 کروڑ کی ریکوری ہے۔ اب اگر آپ اس کو بھی تسلیم نہ کریں کہ یہ بہت بہتر ریکوری ہے، اور کچھ نہیں تو 3800 متاثرین جو کئی سالوں سے اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہے تھے، پروردگار کے کرم کے بعد نیب کی کاوش سے اور پھر اسپیشل پنڈی نیب کی کاوش سے ہم اس قابل ہوئے کہ یہ 3800 جو لوگ ہیں، اگر کم از کم ان کے خواب پورے نہ ہو سکے تو ان کی کسی نہ کسی حد تک نیب تعبیر کا ذریعہ تو بن سکے کہ ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔ اس موقع پر ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں ہر سوسائٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو کنڈکٹ ان کا رہا اور جو ہمارے عوام کی معصومیت رہی، مطلب اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو میں ہم سب سوائے دکھ کے کیا کر سکتے ہیں کہ اربوں روپے لیے اور کہا کہ جی ہم نے کیا کیے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں جو انہوں نے سپنے سجائے تھے، آپ نے ان کو برباد کیا، آپ نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا، آپ نے ان کی زندگی اذیت ناک بنا دی، اور وہ رقومات جو کہ انہوں نے حلال رزق کے حلال سے اور پائی کر کے جمع کی اور آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے کبھی ان کو کہا، کبھی مداربہ کی شکل میں اور کبھی مختلف سوسائٹیوں کی شکل میں جو لوٹ مار ہوئی، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جی نیب بھی اپنی آنکھیں بند کر لے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ رہزن اور رہنما، اس میں فرق جو ہے وہ اب عوام کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ اگر کوئی رہزن رہنما کے پردے میں سامنے آئے گا تو آپ یقین رکھیں کہ یہ رہنمائی والی پہلی بات نہیں ہے۔ لوگ اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا اور کس لیے کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اماؤنٹ جس کی ریکوری ہوئی ہے وہ 2 ارب روپے ہیں، اور یہ لکی علی صاحب نے، ان کے نام کے ساتھ بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علی بھی لگایا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو جب بلا کے ابتدا میں کہا گیا کہ جی آپ نے اماؤنٹ جمع کرانا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں، وہ ہر جگہ شاید کچھ نہ کچھ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ جب انہیں یہ بڑا کیٹیگورک مینر میں بتایا گیا کہ یہ اماؤنٹ آپ نے جمع کرانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے 2 ارب روپے، اور اس میں جو متاثرین ہیں ان کی تعداد تقریباً 8500 ہے جن کو کہ یہ اماؤنٹ واپس ملے گا۔ اب اس موقع پہ میں یہ اتنا واضح کر دوں کہ یہ 1 ارب روپیہ یا یہ جو 2 ارب روپے آج لوگوں میں تقسیم ہو گئے، یہ کوئی جاوید اقبال نے اپنی الماری میں نہیں رکھے ہوئے کہ کوئی آئے گا اور میں کرنسی نوٹ گننا شروع کر دوں گا۔ یہ صرف متاثرین کا حق ہے، قانون کے مطابق ہی ان کا حق پورا ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس رقم کے مستحق صرف اور صرف وہ متاثرین ہیں جن کی یہ رقومات ہیں۔ کوئی اور بیچ میں چینل کریٹ کرنا کہ جی پہلے ہم اس کو حکومت پاکستان کو جمع کراتے ہیں یا ہم کسی بینک میں جمع کرائیں گے، یہ لوگوں کی مشکلات میں ایک اور اضافے کا سبب ہے۔ ریکارڈ ہر اعتبار سے موجود ہے، 4 سال کا مکمل آڈٹ موجود ہے، اور شاید نیب پاکستان کا پہلا محکمہ ہے جو اس سال جون تک کا بھی آڈٹ کروا چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا، یہ ریکوری کہاں چلی گئی؟ ریکوری کہاں چلی گئی؟ جیسے میں نے آپ سے کہا، وہ الماری میں کرنسی نوٹ موجود نہیں ہے، کہیں وہ جائیداد کی شکل میں ہے، کہیں عمارات کی شکل میں ہے، کہیں کاروں کی شکل میں ہے، کہیں پلاٹوں کی شکل میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمینات جو نیب نے ریکور کرائی ہیں ان کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے، تو وہ ارب روپے ہم گن کے تو نہیں بتائیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ جی اتنی ایکڑ زمین تھی جو نیب نے واگزار کرائی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نقد رقوم نہیں ہوئی۔ یہ جو سندھ کا ویل نون کیس ہے، یہ نہیں کہ کرپشن صرف سندھ میں ہی ہے، کرپشن میں سارے بھائی برابر ہیں۔ یہ 20 ارب روپے سے زیادہ گندم جو خرد برد ہوئی، ہم نے 20 ارب سے زیادہ گورنمنٹ آف سندھ کو دیے۔
نقد رقومات میں سے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دیا, KPK کو دیا, مرکزی حکومت کو دیے ہیں, اور اب تو اس صورت میں ہم نیا آ چکی ہے کہ بھی ان قریب ہم کچھ سونا بھی مرکزی حکومت کو دے رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری جو ہے وہ مالی حالت زیادہ بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ جو میں مطلب ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے علم میں ہے اور اچھی طرح میرے علم میں, میں نے ساری زندگی اسی عدالتوں میں گزاری کہ جب آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ دوسروں پہ سنگباری نہیں کر سکتے. یہ سنگباری صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ آپ 100% کلین ہینڈ ہو اور پروردگار کے فضل و کرم سے نیب میں کرپشن کی شکایات کم سے کم ہیں,